ہم نے فرمایا جمعہ جو ہے نا، جمعے کا تم پر حق ہے، جیسے حقوق ہوتے ہیں نا، جمعے کی نماز کا تم پر حق ہے، یہ واجب ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس کا تم پر حق ہے۔ اگر تم نے اس کام کو لاپرواہی کی، بے پرواہ رہے، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، کہ یار دیکھا جائے، اور تم نے نہیں پڑھی اور تم نہ پڑھتے رہے، تو ہوگا کیا؟ اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اسی کو ملاتے ہوئے آگے حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 3 جمعے مسلسل نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کی نامہ اعمال کی کتاب میں اس کو غافل لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ جس کو غافل لکھ دے، جس کے مہر دل پہ لگا دے کہ یہ تو غافل ہے، خدا کی قسم اس کا کیا ہوگا میں آپ کو بتانا نہیں سکتا کہ اس کی تفصیل کیا لکھی ہے علماء نے۔ غافل اللہ جس کو کہہ دے کہ یہ تو غافل، ختم۔ پھر جب اللہ کی طرف سے بندہ، اللہ بے نیاز ہو جائے تم سے، تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ پھر تو تم کو شیطان ہی پکڑے گا نا۔ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین ہمیں جمعۃ المبارک کی قدر کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو کوشش کیا کرو، جمعہ کمٹمنٹ، ہر چیز کی کمٹمنٹ ہے، میری بھی کمٹمنٹ میں دیر 1 آور، ٹھیک ہے بھائی، میں یہاں 1 بجے نکلوں گا اور 2 بجے مسجد سے نکلوں گا، یہ میرا بس کمٹمنٹ، 10 کہیں نہیں دنیا کی کام کرنا۔ پھر اللہ جانتا ہے، پھر اللہ جانتا ہے کس طرح نکلا ہے، اس کی کیا نیت ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آئیے ایک مشہور حدیث کی طرف کلام کرتے ہیں۔ ویسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو تیاری کرتا ہے، غسل، اچھا وضو، غسل، مسواک اور خوشبو لگا کر، نئے یا اچھے کپڑے پہن کر، اس کی نیت ہوتی بھی جا کے جمعہ پڑھوں۔ اور وہ جب جمعہ پڑھنے نکلتا ہے، اگر وہ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر وہ پھلانگتا نہیں ہے مسجد میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 6 صفیں بن گئی، بندے کو پتا اگلی صف میں زیادہ ثواب ہے، وہ ہاتھ پیر مارتے کندھے پہ آگے جا کے زبردستی گھس کے بیٹھے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے کے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر دیکھیں، حالانکہ یہی آپ اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں، جمعے کی نماز میں تیاری کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جو بھی دیر، اور اعلیٰ حضرت اور دیگر مفسروں نے تو اس پر نیتوں کا کمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان سے لے کر فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ بے شمار نیتیں ہیں، بے شمار نیتیں فرمائی ان میں، چند بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرو، جب جا رہے ہو مسواک کرنے، نیت کرو یہ آقا علیہ السلام نے مسواک کی تھی جمعے کی نماز سے پہلے، یہ غسل آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اب دیکھو تمہارے ثوابوں کا انتہا کہاں تک جاتی ہے۔ اب میں غسل کروں گا اور جنابت، غسل جنابت والا غسل کروں گا، سمجھ رہے ہو، وہ کر کے میں تیاری کروں گا، کپڑے پہنوں گا، جو نیتیں ہیں وہ کرتا جاؤں گا، راستے میں مجھے لوگ ملیں گے میں سلام کروں گا، نماز جنازہ ملا تو میں نماز جنازہ پڑھ لوں گا، کوئی مریض ملا تو اس کی عیادت کر لوں گا، کرتے جاؤ نیکی جتنی۔ پھر میں مسجد میں پہنچوں گا، پہلا قدم لگاؤں گا، اس پہ مسجد کی دعا مانگوں گا، نیت کی دعا مانگوں گا، اور امام کا خطبہ میں اطمینان سے سکون سے سنوں گا۔ اللہ، اور جتنی چیزیں سوچو گے، چاہے اس میں 80 چیزیں آ جائیں، 100 آ جائیں، اللہ 100 کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جمعۃ المبارک میں یہ، اب آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے، متفقہ علیہ حدیث، متفقہ علیہ سے مراد یہ کہ تمام 6 کی 6 کتابوں میں، اکثریت میں موجود، 3-4 کتابوں تو میں ہے، اور بے شمار اور بھی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، یہ ٹائم ٹیبل، یہ ٹائم بتایا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں جمعے کے ٹائم کی حدیثیں۔ تو میں شروع میں جو میں نے جملہ کہا تھا نا، تو اس میں آپ حدیث سنانے سے پہلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بندہ تصور نہ کرے کہ کسی کو پرسنلی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، نہیں، آپ جیسے آ رہے ہیں، یہ تو بات جو حدیث بیان ہو رہی ہے بڑی پختہ حدیث، مطلب مستحکم حدیث، یار ظاہر صحیح حدیثوں میں سند کے ساتھ ہے، تو اس کی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اچھے ہونے کی کوشش کریں، بس یہ مقصد یہ نہیں کہ اب بابا نے مجھے، شاہ صاحب نے مجھے اس لیے کہا کہ میں فلانے کا ثواب اتنا ملا تو میرا اسلام، تو ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، چھیڑتے ہیں نماز کے بعد جمعہ کھانا کھاتے ہیں، سن لیتے ہیں بیان، تو بھائی یہ تو اتنی دیر میں آتا ہے نا تو وہ حدیث تیرے لیے، وہ حدیث تیرے لیے، یہ بنا لیتے ہیں، تو ایسی نہیں ہے، پہلے سے بتا دوں بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی میری اصلاح کے لیے کہ اور جلدی آئے، اس سے بھی جلدی آئے۔ اگر کوئی شروع میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 2 فرشتے دروازے پر مقرر کر دیے جاتے ہیں جمعے کی نماز کے وقت۔ یہ آنے کی ساعت ہو گئی نا، میں نے جو بتا دیا آپ کو ساعت، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اب یہ جو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ سے مراد یہ ہے کہ 2، اب جب مسجد میں 2 گھر آتا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں،
اذان ہوئی پہلی، فرشتے موجود ہیں وہاں، اب ان کے بعد رجسٹر ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پہلا شخص یا کوئی بھی اس ساتھ میں 2 ہو 10 ہو 20 ہو 50 ہو 1000 ہو جو بھی ہو شخص پہلی کھیپ داخل ہوتی ہے یا پہلا بندہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخ اونٹ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اونٹ کے صدقے کے برابر اس کو ثواب عطا اجر عطا فرماتا ہے. ثواب عطا یہ جمعے کا. پھر فرمایا سرکار علیہ السلام نے اس کے کچھ ساعت کے بعد جو آتا ہے، اب آپ خود ہی دیکھتے رہو آنے جانے والوں کے لیے، ساعت کے بعد آتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک گائے کاؤ کے برابر صدقے کے اس کو ثواب عطا فرماتا، اجر عطا فرماتا. اور پھر تیسرا شخص جو آتا ہے اس طرح تیسری ساعت میں اس کو ایک بکرے یا مینڈے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور چوتھی 5 ساعتیں بیان کی ہیں، 5 معاملات بیان کیے کس طرح. چوتھی کے اندر جو آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک مرغی کے برابر ثواب عطا، نیچے ہوتا جا رہا ہے ثواب دیکھیں کثرت دیکھیں، مرغی کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب آخر میں خطبے پر امام آ کر بیٹھتا ہے اور اذان سے پہلے عربی جب وہ داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کو ایک مرغی کے انڈے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر. اب آپ نے اجر دیکھ لیا. اس کے بعد جب امام بیٹھ جاتا ہے منبر پر خطبے کے لیے اور اذان شروع ہونے والی ہوتی ہے تو فرشتے رجسٹر کو لپیٹتے ہیں، بند کرتے ہیں، وہ خود بھی آ کے وہ خطبہ سماعت فرماتے ہیں. اب یہ حدیث بیان کرنے سے مراد یہ کہ اب آپ کی نظریں یہ ہوگی جو آنے والا ہوگا لٹرلی آپ کا دماغ میں آ جائے گا یار یہ تو انڈے والا ثواب والا ہے، اللہ یہ تو بکرے والا ثواب والا ہے، یہ تو گوشت. تو ہم یہ کیوں سوچیں؟ ہم سوچیں ہم انشاءاللہ اونٹ کے برابر. اونٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اونٹ اللہ کے یہاں بڑی، اللہ تو غفور الرحیم ہے. تمہاری اس ادا پر تم آج نیت کر لو سارے جمعے کے دن آنے کے لیے.